So to summarize کہ جب بھی آپ چینج لے کے آتے ہیں, جو میری کوشش تھی, تو جو سارا سٹیٹس کو ہے, جو ایک کرپٹ سسٹم کا بینیفیشری ہے, ان سب نے اکٹھا ہونا تھا. تو وہ جو 3 اپریل کو آپ نے یہ دیکھا کہ وہ سب لوگ اکٹھے ہو کے تو انہوں نے گورنمنٹ کرائی. اوکے جبران, نیکسٹ کوشچن یا کسی اور کا کوشچن لے. میں پہلا کوشچن ایک سائمہ کا ہے لنڈن سے. میں چاہوں گا مائک بھی اگر وہ ریکویسٹ کریں تو پلیز اچھا ہوگا, لیکن ان کا کویشچن بڑا سمپل سا ہے. وہ کہتی ہیں آئی نو ایوری ون ول آسک پولیٹیکل کویشچنس, بٹ میرا سوال بالکل ذاتی ہے کہ خان صاحب ہاؤ آر یو ڈوئنگ, ہاؤ آر یو ڈیلنگ وتھ اب یہ ساری انجسٹس ہو رہی ہے پرسنل لیول پہ, مینٹل لیول پہ, آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اور آخر میں دعائیں ہیں, اور وہ بھی سب کے بہاف پہ بول رہی ہیں کہ سب پورے پاکستانی جتنے بھی ہیں ورلڈ میں آپ کے لیے بہت دعا کر رہے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ خان صاحب ہاؤ آر یو ڈوئنگ پرسنلی, مینٹلی؟ جی سائمہ کے لیے جو میرا جواب وہ یہ کہ دیکھیں سائمہ, میری جو زندگی ہے نا وہ 18 سال کی عمر سے اسٹرگل ہی تھی. جب آپ کمپیٹ کرتے ہیں اسپورٹس میں, ٹاپ 11 کھلاڑیوں میں پہنچتے ہیں, پھر کمپیٹ انٹرنیشنلی کرتے ہیں, تو وہ سارا وقت اونچ نیچ ہے آپ کی زندگی میں, یا آپ ہار رہے ہوتے ہیں یا جیت رہے ہوتے ہیں. تو وہ جو اسپورٹس کی فیلڈ میں جو ایک ایسا میں نے سبق سیکھا ہے اسٹرگل کرنے کا, اور ہار اور جیت کے ڈائنامکس کو سمجھنے کا. تو جب آپ جیتتے ہیں تو آپ کے پیر زمین پہ رہتے ہیں, کیونکہ آپ کو پتا کہ جیت سارا وقت نہیں رہے گی. اور جب آپ ہارتے ہیں تو آپ اس کے بھی ڈائنامکس سمجھ آتے ہیں کہ وہ جب آپ ہارتے ہیں تو وہ بڑی چیزیں آپ کو سکھاتی ہیں. سب سے زیادہ جو آپ زندگی میں سیکھتے ہیں وہ جب آپ مشکل وقت آپ کا آتا ہے کہ سول سرچنگ کرتے ہیں. تو میں تو اس کے لیے ساری زندگی میری ٹریننگ ہے اس کے لیے. میں تو امیڈیٹلی آگے کا سوچنا شروع ہو جاتا ہوں کہ یہ جو اب اس نے ایک بڑی زبردست پاکستان میں اپرچونٹی دے دی ہے, وہ زیادہ ضرورت ہے, وہ اپرچونٹی جو ہے وہ زیادہ اس ملک کے لیے فائدہ پہنچا سکتی ہے میرے پرائم منسٹرشپ سے. اور وہ یہ ہے کہ ایک قوم بن جائیں ہم جو کہ اپنی ایک حقیقی آزادی کی جنگ لڑے. تو اس وقت جو یہ موومنٹ بن گئی ہے یہ ایک حقیقی آزادی ہے. حقیقی آزادی کا مطلب یہ کہ ایک قوم اپنے پیر پہ کھڑا ہو, اپنے فیصلے کرے, فورن پالیسی ہو اپنے ملک کے لوگوں کے مفادات کے لیے, سب سے دوستی ہو, لیکن اپنے ملک کے لوگوں کے مفادات کسی اور قوم کے لیے ہم قربان نہ کریں. جی جی اچھا, دوسرا سوال ہے عمران راجہ کی طرف سے, اور انہوں نے کہا ہے کہ میں نے کاؤنٹ کیا ہے یہ 1400 سے بڑھ کر لوگوں کا یہ سوال تھا جب ہم نے یہ کویشچنس کی ریکویسٹ مانگی تھی. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب سارے کے سارے ادارے خلاف ہیں تو ہم کیسے نمبر 1 الیکشنز میں جائیں گے, اور دوسرا پھر الیکشنز کی دھاندلی کو کیسے روکیں گے؟ دیکھیے جبران, ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ جو ادارے ہیں نا, اداروں کے اندر بھی انسان ہی ہے, اور ایک آدھ انسان اگر غلطی کر بھی دیتا ہے تو یہ سارے ادارے کا قصور نہیں ہوتا. اور اسی طرح یہ جو آپ الیکشن کمیشن کی بات کر رہے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت جو الیکشن کمشنر ہے وہ بہت ہی اینٹی پی ٹی آئی ہے. اس کی جو ساری ابھی تک ججمنٹس ہیں وہ تحریک انصاف کے خلاف ہی ہے. مثلا اب یہ فورن فنڈنگ کیس ہے, ایکچولی فورن فنڈنگ ہے ہی نہیں ہے, یہ پاکستانی جو باہر بیٹھے ہوئے انہوں نے فنڈ کیا ہوا. تو اس طرح تو پاکستانی فورن فنڈنگ پہ چل رہا ہے. ہمارے 31 ارب ڈالر پاکستان ریمیٹنسز بھیج رہے ہیں. ہمارے شوکت خانم میں جو پیسہ آتا ہے 40% تو باہر سے پاکستانی بھیجتے ہیں. تو یہ تو ہمارے سب سے محب وطن پاکستانی جو بیچارے باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ کما کے پیسہ پاکستان بھیجتے ہیں. لیکن یہ اصل کیس ہے فنڈنگ کا. اور میں آج آپ سب کے سامنے یہ چیلنج کرتا ہوں کہ جس وقت بھی یہ تینوں پارٹیز کے, بلکہ ساری پارٹیز میں بلا لیں, لیکن 3 مین پارٹیز پی ٹی آئی, پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این, جب بھی ہماری فنڈنگ کی اکٹھے تحقیقات ہوگی تو ایک ہی پارٹی ہے جس کی پراپر پولیٹیکل فنڈ ریزنگ ہے, وہ ہے تحریک انصاف, جس کا پراپر ڈیٹا ہے. ان دونوں پارٹیز کے پاس آپ کو ملے گا ہی کچھ نہیں, کیونکہ ان کے پاس ان کو اب ہم نے کال دی کہ ہمیں پیسے چاہیے, اب ہم تحریک چلا رہے ہیں تو اس کے لیے پیسے چاہیے, تو 2 دنوں کے اندر 20 کروڑ روپیہ اکٹھا ہو گیا. اب یہ ذرا کال دیں اور دیکھیں کہ ان کو کون پیسہ دیتا ہے. ان کی کرونی کیپٹلزم,
یہ وہ لوگ جو جن کو نوازتے ہیں, جن کو کانٹریکٹس دیتے ہیں, جن کے ملک کے ساتھ پیسے بناتے ہیں, وہ ان سے پیسے لیتے ہیں. ان کو کوئی فنڈ ریزنگ کا کانسیپٹ نہیں ہے. تو صرف اب یہ الیکشن کمیشن کو دیکھیں کہ ہم بار بار کہہ رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں ہاں ہمارا کیس رکھو سامنے, لیکن ان سب کا بھی ذرا موازنہ تو کرو, کیونکہ ابھی تک ان کے کیسز کر نہیں رہے اور ایک ہی پارٹی کو کٹہرے میں کھڑا کیا ہوا. جی جان, آپ کسی ایک کو کسی اسپیکر پہ لے آئیں. تب تک ایک کوشچن ہے چیئرمین صاحب کہ کراچی کے جلسے میں آپ نے ایک بات کی تھی کہ 26 سال کی سیاست کے بعد آپ پہلی بار قوم بنتے دیکھ رہے ہیں. تو اس سے پہلے بھی بہت سی تحریک چلائی ہیں پی ٹی آئی نے. سو کیا وہ ڈفرینس ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں اس دفعہ اور باقی اس سے پچھلے؟ دیکھیے, جو 26 سال میں نے پالیٹکس کی اور خاص طور پہ جو 22 سال کی, تو وہ تو ایک پارٹی اپنا مینیفیسٹو رکھتی ہے عوام کے سامنے اور پھر وہ پاور میں آتی ہے. تو وہ تو بڑا سمپل قسم کا ایک آپ جس طرح کوئی پولیٹیکل پارٹی کرتی ہے. لیکن جو اب ہے یہ سب سے زیادہ مختلف ہے. یہ پہلی دفعہ پاکستان میں ایک ساری قوم کے اندر ایک فیلنگ گئی کہ ایک باہر سے سازش ہوئی اور اس سازش نے پاکستان میں رجیم چینج کیا, اور اندر جو بیٹھے ہوئے تھے, اور باہر کی سازش کبھی کامیاب نہیں ہوتی جب تک کہ اندر آپ کے غدار نہ بیٹھے ہوں, میر جعفر نہ بیٹھے ہوں, جو اپنی ذاتی مفادات کے لیے ملک کے انٹرسٹ کو کمپرومائز کرتے ہیں, جو قوموں کو غلام بناتے ہیں. جو میں اس لیے میر جعفر کی اس لیے مثال دیتا ہوں کہ اس نے انگریزوں کے ساتھ مل کے اپنی قوم کو غلام بنا دیا. تو یہ سازش تب کامیاب ہوتی ہے جب اندر آپ کے غدار بیٹھے ہوں. تو یہ جو ہوا ہے, اور پھر وہ لوگوں کو ملک کے اوپر مسلط کر دیا ہے جو ملک کے کرپٹ ترین لوگ ہیں, آدھے ضمانت کے اوپر ہیں, ان کے اوپر کیسز ہیں, اور کیسز اربوں روپے کے کیسز ہیں, اور 30 سال سے پاور میں تھے, جس کی وجہ سے آج ملک مقروض ہے. انہوں نے ملک کو یہاں تک پہنچایا, اور اب یہ آ کے کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم پھر سے واپس آ رہے ہیں, اور تحریک انصاف کو کہہ رہے ہیں کہ جی بڑے برے حالات تھے. تحریک انصاف نے تو جب ملک چھوڑا تھا, ریکارڈ ایکسپورٹس, ریکارڈ ریمیٹنسز, ریکارڈ ریونیو اور ٹیکس کلیکشن, 5 فصلوں کی ریکارڈ ہارویسٹ, آئی ٹی کی ریکارڈ ایکسپورٹس, اور سب سے بڑی بات یہ کہ انڈسٹریلائزیشن شروع ہو گئی پاکستان میں, انڈسٹریل گروتھ شروع ہو گئی 8.6%, جس میں